الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد اگین بات گفتگو ہم اب تک قطع میں کر رہے ہیں تو قطع اور علم کی دو قسمیں ہیں. شاید آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ ایک قطع تفصیلی علم تفصیلی ہوتا ہے, ہاں جی, ایک ہوتا ہے قطع اجمالی علم اجمالی. تو اب تک جو بحث تھے وہ علم تفصیلی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے یا قطع تفصیلی کے حوالے سے, اور ایک علم اجمالی ہوتا ہے. اور علم اجمالی اصول کے جو ہے اندر علم اجمالی کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک علم اور ایک جہل ہوتا ہے. علم کس میں ہوتا ہے, جامع. علم اجمالی کا ہمیشہ ہے کہ جامع ہیں اور اس کے اطراف ہوتے ہیں. تو علم کس طرح ہوتا ہے, آپ کو قدر جامع پہ ہوتا ہے. مثلا آپ کو ان دو برتن سامنے ہیں, ان میں سے ایک کی نجاست کا پتہ ہے, ہاں جی, یہ نجس ہے یا وہ نجس ہے. یا مثلا آپ کو ہے کہ ایک شراب ہونے کا علم اجمالی ہوتا ہے, ایک حرام ہے, یا یہ حرام ہے یا وہ حرام ہے. اب یہاں پر حرمت تو یقینی ہے نا, ایک حرام تو ہے, لیکن آپ اس حرام کے فرض میں تردد ہے کہ حرام کا فرض یہ والا یا وہ ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کو مثلا وجوب و حرمت میں تردد ہوتا ہے, مثلا کہ زمانہ غیبت میں نماز جمعہ کا حکم کیا ہے, یا وجوب ہے یا حرمت ہے. ایک تو ہے نا آپ کو علم اجمالی کیا ہے, ایک علم اجمالی کیا ہے, جامع پر ہے کہ میرے پر کوئی حکم حتماً ہے, کوئی حکم الزامی تو ہر صورت میں ہے, لیکن اس حکم الزامی کا فرض آیا وجوب ہے یا آپ کو اس میں تردد ہے نا. تو ہمیشہ علم اجمالی میں کیا ہوتا ہے, جامع پر آپ کو علم ہوتا ہے, لیکن اس کے اطراف میں تردد ہوتا ہے. اطراف میں سے جس پر بھی انگلی رکھے پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان میں یعنی میرے ایک حرمت آیا ہے, ایک حرمت حتماً ہے, لیکن اس حرمت کا فرض یہ والا برتن ہے تو اس پر انگلی رکھے تب بھی کنفرم نہیں ہے, اس برتن پہ انگلی رکھے تب بھی آپ کے لیے کنفرم نہیں ہے. تو لہٰذا ان میں سے ہر ایک میں شبہ ہے, ہر ایک شک ہے, یعنی گویا کہ ان میں سے ہر ایک مشکوک ہے, لیکن دونوں کو ملا کر مجموع کیا ہے, علم ہے. ایک علم ہے, ایک جہل ہے, ایک علم ہے, ایک شک ہے نہیں ہے. تب یہاں پر ہم کمپین کر رہے ہیں کہ علم تفصیلی اور علم اجمالی کیا ایک جیسا ہے حکم میں یا ان میں فرق ہے. یعنی ہمارا سوال یہاں پر یہ ہے کہ علم تفصیلی کا حکم تو ہم نے پہلے بیان کیا کہ علم تفصیلی یا قطع تفصیلی کیا ہے, وہ آپ پر حجت ہے. اس کی حجت میں ہم سے کوئی شبہ نہیں کر سکتے ہیں. حجت آپ اس کی حجت کے نہ بھی کر سکتے ہیں, اس بات کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم تفصیلی کی حجت ذاتی ہے. جس کی حجت ذاتی ہو اس کو نہ چھین سکتا ہے نہ اس کے لیے وضع کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کی حجت کا مطلب ہم نے کیا کہا تھا, اس کی حجت کا مطلب یہ کہا تھا کہ حجیت سے مراد یہ نہیں کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے, حکم منجز ہو جاتا ہے, اور حکم منجز ہونے کے بعد اس کے پیچھے استحقاق عقاب و ثواب بھی آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو اس کی حجت کا معنی ہے, ٹھیک ہے. تو بالفرض اس کی حجت وہاں پر علت تامہ ہے. وہاں پر بات یہ ہے کہ علم اجمالی اور علم تفصیلی یا قطع تفصیلی حجیت کے لیے علت تامہ ہے. علم تفصیلی کا ہو یا قطع تفصیلی کا ہو, یہ کیا ہے, حجیت کے لیے علت تامہ ہے. علت تامہ کا مطلب کیا ہے, جب علت حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا معلول خود بخود آٹومیٹیکلی حاصل ہو جاتا ہے. پھر علت اور معلول کے درمیان میں جدائی ممکن نہیں. آپ کہیں کہ علت تامہ تو ہے, لیکن اگر معنی آ جائے تو پھر وہ حجت نہیں ہے, تو معقول نہیں ہے نا. کوئی بھی معنی اس کے راہ میں نہیں آ سکتا. اگر آپ کہتے ہیں کہ علم اجمالی علت تامہ ہے حجت کے لیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے راہ کو روکنے کے لیے کوئی چیز نہیں آ سکتا. لیکن سوال ہمارا علم اجمالی میں آ کر ہے, کیا یہ علم اجمالی بھی علم تفصیلی کے مانند حجت کے لیے علت تامہ ہے کہ اس کی حجت کو ہم نہ چھین سکیں, یا علم اجمالی علم تفصیلی کے معنی نہیں ہیں. اس حوالے سے علماء کے درمیان میں بہت سارے اختلاف ہیں اور اشکالات بھی اس کے پر وارد ہوئے. انشاءاللہ تفصیلاً کر لیں گے. الامر السابع, ساتواں مسئلہ ہے حجت العلم الاجمالی, علم اجمالی کی حجت کا مسئلہ. انہو قد عرفتا, گویا کہ آپ نے پہلے یہ جان لیا ہے, پہلے کے ابحاث میں اب تک امر سادس تک ہم نے جو پڑھ لیا نا, ان کے درمیان سے ہمیں اتنا تک معلوم ہوا. کیا معلوم ہوا کہ کون القطع التفصیلی بالتکلیف الفعلی علتا تامتا لتنجد ہے, کہ اگر کسی انسان کو قطع تفصیلی حاصل ہو, علم تفصیلی, قطع تفصیلی کا ہو یا علم تفصیلی, مترادف چیزیں ہیں. اگر کسی انسان کو علم تفصیلی حاصل ہو کسی تکلیف کے بارے میں, اور وہ بھی کون سا تکلیف کے بارے میں, وہاں دو صورت ہے نا. ایک تکلیف ہے فعلی نہیں ہوتا ہے, تکلیف ہے انشائی ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لوح محفوظ میں ہر انسان کے اوپر حج واجب ہے,
ٹھیک ہے نا. لیکن حج آپ پر منجز ابھی ہوا نہیں کیونکہ استطاعت نہیں ہے. تو پھر کیا یہ منجز ہوگا؟ علت تامہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. حکم فعلی پر قطع تفصیلی ہو تو پھر جا کے وہ منجز ہونے کے لیے علت تامہ ہے. لیکن حکم انشائی جو فعلی نہ ہو اس کے بارے میں اگر آپ کو بالفرض قطع بھی ہو جائے تب بھی فائدہ نہیں ہے، وہ منجز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا فعلی کی قید کیوں لگا؟ اسی وجہ سے لگا ہے. کون قطع تفصیلی بتکلیف الفعلی علتا تامتا لتنجدہ ہے کہ اگر کسی انسان کو قطع تفصیلی یا علم تفصیلی حاصل ہو کسی تکلیف کے بارے میں. کون سے تکلیف کے بارے میں؟ اس تکلیف کے بارے میں جو تکلیف آپ کے اوپر فعلی ہے، جو فعلیت کے مرحلے میں داخل ہوا، فقط انشاء کے مرحلے میں نہ ہو. اس کے بارے میں قطع تفصیلی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ قطع تفصیلی علتا تامہ، وہ علت تامہ ہوتا ہے. علت تامہ ہوتا ہے. کس چیز کا علت تامہ ہوتا ہے؟ لتنجدہ، منجز ہونے کے لیے. تو یہاں ایک علت ہے، ایک معلوم ہے. علت کیا ہے؟ قطع تفصیلی علت ہے اور حکم کا منجز ہونا اس کے لیے. تو مطلب کیا ہے؟ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتا ہے. یوں ہے آپ کو قطع تفصیلیوں کا حکم کے اوپر فوراً وہ حکم منجز ہو جائے گا، آپ کے اوپر لاگو ہو جائے گا. اور جب لاگو ہو جائے گا تو پھر آپ اگر اس کو بجا لائیں گے تو پھر استحقاق کا ثواب ہوگا. اگر پھر بھی آپ مخالفت کریں گے تو استحقاق ہے. یہ ہوتا ہے منجز ہونے کا معنی، یہ ہوتا ہے. ہاں جی. جب علت تامہ ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لا یکاد تنالہ ید الجعل اثباتا او نفیا. اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب حجت ہونے کے بعد، ایک حجت کسی چیز کی حجت ثابت ہونے کے بعد اور منجزیت ثابت ہونے کے بعد پھر شارع کا ہاتھ اس کے اوپر نہیں آ سکتا، نہ جعل کے حوالے سے نہ اثبات. یا نہ شارع یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے حجیت کو جعل کیا. جو ذاتی ہے، جس کی حجت پہلے سے ذاتی ہے، جعل کرنے کا معنی نہیں رکھتا نا. جعل کرنا کب ہوتا ہے؟ جعل کا مرحلہ وہاں آتا ہے جب پہلے نہ ہو. جب پہلے کوئی چیز نہ ہو تو پھر ہم جعل کرتے ہیں کہ پہلے تو نہیں تھا لیکن ہم نے ایسا کرا دیا وہاں پر. لیکن ایک چیز پہلے سے ثابت شدہ ہے، حجیت اس کے اندر پہلے سے موجود ہے، قطع کے اندر اور علم تفصیلی کے اندر. تو پھر شارع کہے کہ میں نے تمہارے لیے قطع کو حجت قرار دیا. یہ معقول ہے؟ غیر معقول ہے، فضول ہے. یعنی فضول ہے نا. تحصیل کو کہتے ہیں تحصیل حاصل. علم فلسفہ یا علم اصول کی روح سے جو چیز پہلے سے حاصل شدہ ہے اس کو دوبارہ کہے کہ یہ ایسا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ تحصیل ہے. تحصیل حاصل قبیح ہے، محال ہے. کیوں قبیح محال ہے؟ کیونکہ وہ فضول لازم آتا ہے. کیونکہ پہلے سے ہے تو پھر دوبارہ اس کو بتانا معقول نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے لا تنالہ ید الجعل اثباتا نفیا، اس کے اوپر شارع کی طرف سے جعل ممکن نہیں ہے. نہ اثباتاً جعل ممکن ہے کہ میں نے اس کو حجیت کو قرار دیا. انہوں شارع کی طرف سے اس کی نفی کر سکتا ہے کہ میں نے قطع سے حجیت کو چھین لیا. یہ ممکن ہے؟ قطع سے حجیت کو چھیننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ کسی چیز کی ذاتی کو اس کے ذات سے الگ نہیں کر سکتا، کیونکہ حجیت قطع کی صفت ذاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا علم تفصیلی کا مسئلہ. قطع تفصیلی کا مسئلہ واضح ہے. لیکن ہمارا سوال کس میں ہے؟ علم اجمالی میں. فحل القطع الاجمالی كذلك. سوال یہ ہے کہ آیا علم اجمالی بھی ایسا ہے؟ آیا علم اجمالی بھی ایسا ہے؟ یعنی کیا؟ علم اجمالی بھی علم تفصیلی کے مانن حجیت کے لیے علت تامہ ہے، تنجز کے لیے علت تامہ ہے کہ شریعت اس کی حجت کو نفی نہ کر سکے، شریعت اس کی حجت کو جعل نہ کر سکے. کیا یہ ہے یا نہیں ہے؟ سوال ہے. ہاں جی. حل العلم اجمالی کذالک، یعنی کذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کذالک کا اشارہ سے کہ حل انہ ایضا علت تامۃ لتنجز الحکم الفعلی حتی لا یکاد تنالہ ید الجعل والاثبات ام لیس کذالک. کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا. ختم. فیہ اشکال، اس میں اشکال ہے. اس میں علماء اعلام نے اس میں اشکال کیا ہے اور اس میں اختلاف کیا ہے. اس کے اندر بعض نے کچھ اور کہا، بعض نے کچھ اور کہا ہے. ہاں جی. ربما یقال، اور بس اوقات کہا گیا ہے بعض علماء اعلام نے کہ کیا کہا ہے؟ ان تغلیب حیث لم ینکشف به تمام الانکشاف. تغلیب تو ایک تغلیب تو علم اجمالی کے اندر بھی کسی حد تک ہمیں معلوم ہو رہا ہے اجمالاً، لیکن اس علم اجمالی یعنی خط تفصیلی اور علم اجمالی میں فرق یہ ہے کہ خط تفصیلی میں انکشاف تام ہوتا ہے. آپ کے لیے صاف ستھرا حقیقت کو آپ کو سامنے دکھا دیتا ہے، انکشاف تام ہے. لیکن انکشاف علم اجمالی تو ہے لیکن اس میں انکشاف ناقص ہوتا ہے. انکشاف اجمالی انکشاف تام، اور اس میں احتمال خلاف کا چانس ہے نہیں ہے نا. تو لہذا ان تغلیب ہے تو لم ینکشف بھی کی ضمیر کہا جاتا ہے بالتغلیبی قطع الاجمالی.
لم ينکشف بالقطع الاجمالی، تکلیف یعنی علم اجمالی کے ذریعے سے یا قطع اجمالی کے ذریعے سے لم ینکشف بالتکلیف تمام الانکشاف، اس کے ذریعے سے انکشاف تام نہیں ہوتا ہے، تکلیف کو آپ کے سامنے واضح انداز میں نہیں دکھاتا ہے، تکلیف کو آپ کے سامنے 100% کھول کے بیان نہیں کرتا ہے، اس میں انکشاف تام کی صلاحیت علم اجمالی میں انکشاف تو ہے لیکن اس میں انکشاف تام کی صلاحیت نہیں ہے۔ اتنا تکلیف ہے تو لم ینکشف بالعلم الاجمالی تمام الانکشاف، علم اجمالی کے ذریعے سے تکلیف انکشاف تام نہیں ہوتا ہے ایک، اور انکشاف تام نہ ہو اور اس میں ایک قسم کا شک موجود ہے، جب جہاں پر شک موجود ہے تو پھر وہاں پر حکم ظاہری کے جال کے لیے محل ہے نہیں ہے، محل ہے نا۔ اب آپ علم اجمالی کے اس طرح میں دیکھیں، آپ کو علم اجمالی ہے کہ ان دو برتنوں میں سے ایک تو نجس ہیں، ان میں سے ایک تو حرام ہے، لیکن جب مقام عمل میں افراد میں سے جس فرد پر بھی انگلی رکھے آئے یہ حرام ہے تو پھر شک ہے، ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے حرام نہ ہو، اس کے بارے میں انگلی رکھے تب بھی ہے آیا واقعاً یہ حرام ہے تو پھر ہو سکتا ہے حرام ہو سکتا ہے یہ والا حرام، تو ہر ایک میں شک ہے نا، اور جہاں پر شک ہوتا ہے وہاں پر حکم ظاہری جال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اطراف میں سے ہر ایک کے اندر شک ہے، اور جب شک ہے تو وہاں پر حکم ظاہری جال ہو سکتا ہے، حکم ظاہری کے جال کے لیے محل وہاں پر موجود ہے۔ ہاں جی، وَكَانَتْ مَرْتَبَةُ الْحُكْمِ الظَّاهِرِي مَعَهُ مَحْفُوظَةً، علم اجمالی جہاں پر ہے وہاں تمام انکشاف نہیں ہے، انکشاف تام نہیں، جب انکشاف تام نہیں ہے تو وہاں اس کے اطراف میں شک ہے، جب اس کے اطراف میں شک ہے تو وہاں پر حکم ظاہری کا مرتبہ اپنے جگہ پر محفوظ ہے، وہاں پر آپ کے لیے حکم ظاہری کو جال کرنا چاہے تو شاری کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں شک ہے، قطع تبدیلی نہیں ہے، تو لہذا جہاں پر حکم ظاہری کا مرتبہ محفوظ ہے تو کیا ہوگا پھر جاز الاذن من الشارع، پھر وہاں پر شارع مقدس کی طرف سے اذن دینا چاہے تو اذن دینا جائز ہے، یا جائز کے معنی ممکن ہے، یہاں جائز کے معنی امکان کے معنی ہے کہ یہاں پر شارع مقدس اگر حکم ظاہری کو جعل کرنا چاہے اور وہاں پر اس قطع تفصیل اجمالی کے مخالفت کرنے کا حکم دینا چاہے کہ یہاں پر اجمالی کی مخالفت کر سکتے ہیں، مطلب اجمالی کے طرف میں سے اس کے بارے میں آپ کو شک تھا کہ وہ واقعاً یہ حرام ہو یا نہ ہو، پھر شارع آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو اس طرف کے بارے میں آپ کو شک ہو کہ یہ حرام ہے یا نہیں ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جہاں پر حکم ظاہری کا مرتبہ محفوظ ہے تو پھر یہ بات عین ممکن ہے کہ شارع مقدس اذن دے آپ کو، کس چیز کا اذن دے دیں؟ مخالفت القطع، اس قطع اجمالی کی مخالفت کا، کہ یہ قطع اجمالی کا ایک طرف ہے یہ، لیکن علم اجمالی کے طرف ہونے کے باوجود بھی شارع مقدس کہتے ہیں کہ علم اجمالی کا طرف تو ہے لیکن تمہیں شک ہے، لہٰذا تم اس سے جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، تم اس کی مخالفت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احتمالاً بل قطعاً، اب یہاں پر مخالفت کا شارع اذن دے تو پھر دو ہو سکتا ہے، ایک دفعہ شارع آپ کو مخالفت کا اذن دے سکتا ہے فقط احتمالی حد تک، مخالفت احتمالی کب ہو سکتا ہے؟ مخالفت احتمالی اس وقت ہو سکتا ہے کہ اگر آپ علم اجمالی کے اطراف میں سے ایک کا ارتکاب کریں، دونوں کا ایک ساتھ ارتکاب نہ کریں، آپ کو علم اجمالی تھا کہ ان دو برتنوں میں سے ایک برتن جو ہے وہ جو پانی ہے وہ نجس ہے، ان دو برتنوں میں سے ایک برتن میں موجود پانی نجس ہے، اب وہ نجس والا پانی یہ والا برتن ہے یا یہ والا برتن علم اجمالی ہے، ٹھیک ہے نا، اب ممکن ہے کہ شارع آپ کو مخالفت اجمالی کا حکم دے سکتا ہے، تو مخالفت اجمالی کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ان میں سے ایک برتن کا ارتکاب کریں، ایک برتن کو رکھیں اور دوسرے برتن میں موجود پانی کو آپ استعمال کریں یا پی لیں یا اس کو وضو غسل کا استعمال کریں، ٹھیک ہے، تو اس ایک طرف کی مخالفت کرنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ مخالفت احتمالی ہوتا ہے۔ کیسے مخالفت احتمال ہوتا ہے؟ کہ اگر واقعاً یہی طرف جس کو آپ نے ارتکاب کیا ہے، جس کو آپ نے وضو غسل کیا، واقع میں یہ نہیں نجس ہو یا یہی حرام ہو تو پھر حرمت واقعی کی مخالفت ہو جائے گی، لیکن اگر واقع میں حرمت دوسری طرف والا ہو، جس کا آپ نے ارتکاب کیا ہے وہ حرام نہیں تھا بلکہ دوسری طرف والا حرام تھا، تو پھر آپ کے واقعی کی مخالفت ہو جائے گی، تو لہذا وہاں پر مخالفت احتمالی ہے، احتمالی کس حوالے سے؟ اگر واقع میں یہی حرام ہے تو پھر واقعی کی مخالفت ہوگا، اگر واقع میں حرام نہیں ہے تو وہ جو ہے واقعی کی مخالفت نہیں ہوگی، تو لہٰذا اس میں مخالفت احتمالی ہے، تو لہٰذا شارع مقدس مخالفت احتمالی کے اذن دینا چاہے تب بھی دے سکتے ہیں، بل قطعاً، پھر بل کے ذریعے سے ترقی کر کے کہتے ہیں کہ فقط مخالفت احتمالی والی بات نہیں ہے بلکہ شارع مقدس اگر مخالفت قطعی کا حکم دینا چاہے، اذن دینا چاہے تو تب بھی دے سکتے ہیں۔ مخالفت قطعی کیسے ہو سکتا ہے؟
جب آپ دونوں برتنوں کا ایک ساتھ انجام دیں، کیونکہ آپ کو علم اجمالی تھا کہ ایک حرمت حتماً ہے ان دو برتنوں کے بیچ میں، لیکن دونوں برتنوں کا ایک ساتھ آج نہ جائے اس کا ارتکاب کیا، اس برتن کو بھی استعمال کیا، دوسرے برتن والے پانی کو بھی استعمال کیا، نتیجے میں کیا ہے؟ یقینی بات تو حرمت کی مخالفت ہوگی نہیں، حرمت واقعی کی مخالفت کا توفیقات یقین ہے، لیکن پھر بھی شارع وہاں پر اس کا ارتکاب کا حکم دینا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ممکن ہے، محال نہیں، زیادہ کا معنی ہے کہ ممکن ہے، محال نہیں ہے۔ تو لہذا کوئی آ کر کہیں گے کہ ایسے ممکن ہے شارع کے لیے کہ جب یہاں پر دونوں کا ایک ساتھ ارتکاب کرنے کی اس طرح پھر واقعی کی 100% مخالفت ہو جائے گی، مخالفت تام، مخالفت قطعی ہے، تو پھر مخالفت قطعی یہاں پر ہوتے ہوئے بھی شارع یہاں پر کیسے اذن دے سکتا ہے ترخیص کا؟ تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے، جواب کیا دیں گے کہ ہمارے پاس شارع کی طرف سے دو مقام پر اذن واضح ہے، تمام علماء کا متفقہ نظر ہے، وہ کون سے مقام ہیں؟ پہلا مقام شبہہ بدویہ میں، شبہہ بدویہ کسے کہتے ہیں کہ یہاں پر علم اجمالی نہیں بلکہ آپ کو شبہہ ہے، یعنی کوئی علم اجمالی نہیں ہے لیکن آپ کو احتمال ہے کہ شاید اس برتن میں موجود پانی نجس ہو، احتمال ہے نا، لیکن وہاں پر آپ کو شارع نے کیا کہا؟ اصطلاح برات جاری کرنے کا ہے کہ جب تک علم نہ ہو نجاست کا کل شیء لگا طاہر حتی تعلم انہ نجس، جب تک نجاست کا علم نہ ہو تمہارے لیے پاک ہے، تو لہذا یہ نجاست محتمل تھا، لیکن نجاست احتمالی کے اندر شرع نے آپ کو ترخیص دیا ہے کہ نجاست احتمالی کا ارتکاب کر سکتے ہیں، جب تک نجاست کا کنفرم نہ ہو، نجاست احتمالی وہ نجس نہیں ہے، آپ اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہاں پر بھی واقعی کا مخالفت احتمال ہے؟ نہیں ہے، ہو سکتا ہے واقعی میں یہ نجس ہو، پھر نجاست کی جو ہے واقعی کی مخالفت ہو جائے گی، نہیں، واقعی کی مخالفت وہاں پر بھی ہو سکتا ہے، شبہہ بدویہ میں بھی حکم واقعی کے مخالفت کے چاند وہاں میں موجود ہیں، لیکن وہاں پر موجود ہوتے ہوئے بھی شرع مقدس نے آپ کو ترخیص کا اذن دے دیا۔ ایک بات، پہلی مثال۔ دوسری مثال، وہی علم اجمالی کے دو اقسام ہیں، اس کے اطراف، ایک دفعہ اطراف مذکور ہوتے ہیں، ایک اطراف غیر مذکورہ ہوتے ہیں، شبہات، اس کے علم اجمالی کے اطراف ایک دفعہ شبہات محظورہ ہے، ایک دفعہ شبہات غیر محظورہ ہیں۔ شبہات محظورہ وہاں پر ہوتا ہے کہ انسان ان سب سے اجتناب کرنا چاہے تو اس کے بس میں ہے، فرض کر علم اجمالی کے اطراف 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 10 ہو، لیکن 10 تک میں آپ کے بس میں ہے، مثلا آپ کے لیے 5 برتن یا 10 برتن ہیں، اس 10 برتنوں میں سے ایک برتن کے نجس ہونے کا 100% یقین ہے، ایک برتن تو حتماً نجس ہے، لیکن وہاں پر محظور ہے، اطراف محظور ہے، آپ ان سب کا جو ہے اجتناب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر تو محظورہ ہے، وہاں پر آپ کے لیے احتیاط کرنا پڑے گا، وہاں پر آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا، لہٰذا وہاں پر ارتکاب صحیح نہیں ہے، لیکن جہاں پر علم اجمالی کے اطراف شبہہ غیر محظورہ ہے، غیر محظورہ سے مراد یہ کہ آپ کو علم اجمالی ہے کہ نجف کے جتنے گوشت کو فروخت کرنے والے جو جتنے بھی دکاندار ہیں، نجف کے اندر گوشت فروخت کرنے والے جتنے بھی دکاندار ہیں ان میں سے ایک بندہ جو ہے وہ نجس یا حرام گوشت کو فروخت کرتا ہے، نجس یا حرام گوشت کو فروخت کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے یہاں پر 2 دکاندار ہوں یا 15 دکاندار ہوں یا 1000 دکاندار ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، تو لہٰذا یہاں پر شارع آپ کو کہتے ہیں کہ پھر وہاں پر آپ کے لیے اجتناب ضروری، اگرچہ آپ کو 100% یقین ہے کہ نجف کے دکانداروں میں سے کوئی ایک دکاندار تو نجس گوشت کو فروخت کرتا ہے یا حرام گوشت کو فروخت کرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے لیے اجتناب ضروری، شبہات غیر محظورہ میں شارع نے آپ کو ترخیص دیا نہیں دیا ہے، ترخیص دیا ہے، جبکہ واقعی کی مخالفت وہاں پر ہے نہیں ہے، اگر آپ 100% جو جتنے دکاندار ہیں ان میں سے آپ کیا کریں، ان میں سے وہاں پر گوشت خریدے تو پھر مخالفت احتمالی ہے نہیں ہے، مخالفت احتمالی وہاں پر ہے، لیکن شریعت نے وہاں پر آپ کے لیے ترخیص دے دیا ہے، تو لہٰذا جہاں پر واقعی کے مخالفت کا احتمال ہوتے ہوئے شبہات غیر محظورہ میں شارع نے اذن دیا ہے، شبہہ بدویہ میں جب شارع نے اذن دیا ہے تو پھر علم اجمالی کے شبہہ غیر محظورہ میں بھی اجازت دے سکتے ہیں، کیونکہ محظور واقعی کی مخالفت لازم آنے کا محظور وہاں پر بھی ہے، حکم واقعی کی مخالفت ہونے کا جو محظور ہے یہاں پر بھی ہے، جب اس محظور کے باوجود جب وہاں پر شارع آپ کو اذن دے سکتے ہیں تو یہاں پر بھی دے سکتے ہیں، یعنی فرق کیسے، محظور اور اشکال، حکم واقعی کے مخالفت لازم آنے کے نتیجے میں جو محظور ہے وہاں پر بھی یہاں پر بھی ہے، لیکن جب وہاں پر اجازت دے سکتے ہیں تو یہاں پر بھی اجازت دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو لہٰذا کیا فرماتے ہیں وَلَيْسَ مَحْظُورُ مُنَاقَضَتِهِ، یعنی مناقضہ، یعنی اگر شارع اذن دینے کی صورت میں اشکال یہ تھا
کہ شارع اگر آپ کو یہاں ترخیص دینے کی صورت میں آپ کو ترخیص دیا جب کہ آپ کو علم اجمالی ہے تو پھر تناقض لازم آئے گا. شارع کے اس قول میں اور اس علم اجمالی میں تناقض لازم آتا ہے کہ علم اجمالی آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ علم اجمالی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان دونوں برتنوں کا ایک ساتھ ارتکاب نہ کریں کیونکہ ان میں سے ایک تو حتماً نجس ہے. علم اجمالی آپ سے کیا کہتا ہے؟ آپ کا علم اجمالی کہتا ہے کہ ان سے اجتناب کرو، لیکن شارع آپ سے کہتا ہے کہ آپ اجتناب نہ کرو، ترخیص ہے. تو شارع کے ترخیص اور علم اجمالی کے درمیان میں کیا رہا ہے؟ تناقض لازم آ رہا ہے. شارع ارتکاب کرنے کا اجازت دے رہے ہیں لیکن علم اجمالی ارتکاب نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو لہٰذا شارع کا ترخیص اور علم اجمالی کے درمیان میں کیا لازم آ رہا ہے؟ تناقض لازم آ رہا ہے. یہ تناقض. تو پھر اس تناقض والے اشکال کا جواب میں نے کیا دیا؟ یہی تناقض فقط یہاں شبہہ محصورہ میں نہیں آتا ہے بلکہ شبہہ بدویہ اور شبہہ غیر محصورہ میں بھی اگر شارع اجازت دے دے. شبہہ غیر محصورہ جو غیر محصورہ کی وہاں پر شارع آپ کو ترخیص دیتا ہے کہ وہاں پر آپ کے لیے اجتناب ضروری نہیں ہے، جبکہ وہاں پر بھی ان میں سے ایک دکاندار تو حتماً حرام گوشت فروخت کر رہا ہے. تو لہٰذا اب یہاں پر آپ کو علم اجمالی ہے کہ حتماً ایک دکاندار حرام گوشت فروخت کر رہا ہے، لیکن شارع کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اجتناب ضروری نہیں، آپ آرام سے گوشت خرید سکتے ہیں. تو لہٰذا جس دکاندار سے آپ نے گوشت خریدا ہو سکتا ہے وہ حرام ہو. تو لہٰذا شارع کا ترخیص اور علم اجمالی کے درمیان میں تناقض وہاں پر بھی لازم آتا ہے. شبہہ بدویہ میں آپ کو احتمال تھا کہ شاید یہ جس برتن سے میں نے کھانا کھا رہا وہ نجس ہو، تو لہٰذا شبہہ بدویہ تھا، حکم واقعی کی مخالفت کا احتمال تھا نہیں تھا، لیکن شارع نے آپ کو ترخیص دیا. تو لہٰذا یہاں پر بھی تناقض ہے. ہو سکتا ہے واقعی کی مخالفت ہونے کا آپ کو جو ہے شبہہ ہے، دوسری طرف شارع آپ کو اجازت دے رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ بھی تناقض مناقضہ ہے. ٹھیک ہے. وَلَيْسَ مَحْظُورُ مُنَاقَضَتِهِ مَعَ الْمَقْطُوعِ إِجْمَالًا کہ اگر شارع کا ترخیص دینے کی صورت میں تناقض لازم آتا ہے. شارع کا ترخیص موجب تناقض ہے. کس کے ساتھ مناقض ہے؟ مع المقطوع، آپ کے مقطوع کے ساتھ. جو مقطوع اجمال آپ کو علم اجمالاً مقطوع ہے، آپ کو ایک قطع حتماً ہے کہ ان میں سے ایک حتماً نجس ہے یا حرام ہے، اور شارع کا ترخیص دے رہا ہے کہ آپ اس کو ارتکاب کر سکتے ہیں. تو شارع کا یہ ترخیص اس مقطوع اجمالی کے ساتھ کیا لا رہا ہے؟ تناقض. تو فرماتے ہیں کہ لیس محظور مناقضۃ الترخیص مع المقطوع اجمالا، یعنی شارع کا ترخیص دینا مقطوع اجمالی کے ساتھ اگر فرض کرے تناقض ہو جائے تو پھر یہ والا محظور لیسا نہیں ہے. اس محظور میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. الا یہ کس محظور کے معنی ہے؟ محظور مناقضۃ الحکم ظاہری مع الواقع، یہ اس حکم واقعی اور ظاہری کے درمیان میں آنے والے مناقضت کی معنی ہے. کس میں؟ پھر شبہات غیر المحظورہ، کہ وہاں پر بھی ایک محظور ہے، ایک مناقضہ ہے. مناقضہ کس میں ہے؟ شبہہ محظورہ میں آپ کو ایک علم اجمالی ہے، شبہہ غیر محظورہ میں کیا علم اجمالی ہے کہ یہاں کے دکانداروں میں سے ایک حتماً نجس کو فروخت کرتا ہے. ٹھیک، آپ کو علم اجمالی ہے نا، مقطوع اجمالی وہاں پر ہے، لیکن شارع کا ترخیص ہے کہ آپ ان میں سے سب کا ارتکاب کر سکتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان میں نا کہ آپ کو جو علم اجمالی ہے وہ واقعی میں ان میں سے ایک حرام ہونے کا مسئلہ ہے، لیکن شارع کا ترخیص کیا حکم ظاہری ہے. تو لہٰذا جو تناقض ہے وہ دو حکم واقعی کے درمیان بھی نہیں ہے، دو حکم ظاہری کے درمیان بھی نہیں ہے، بلکہ ایک حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان، کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو اجمالاً معلوم ہے کہ شاید یہ نجس ہو یا یہ حرام ہو، یہ نجاست واقعی اور نجاست حرمت واقعی کی بات ہے، لیکن شارع جو ترخیص دے رہا ہے وہ ترخیص ظاہری ہے. تو لہذا حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان میں تناقض ہے. تو لہذا یہ تناقض کہاں پر ہے؟ شبہہ غیر محظورہ میں بھی ہے، شبہہ محظورہ میں بھی ہے. بل شبہۃ البدویہ، بلکہ یہی تناقض کہاں پر ہے؟ شبہہ بدویہ میں. کہ شبہہ بدویہ میں آپ کو احتمال قوی ہے کہ شاید یہ برتن نجس ہو. اب یہ آپ کو جو شبہہ ہے وہ نجاست واقعی کے بارے میں ہے، جو شبہہ آپ کو ہے وہ نجاست واقعی کے حوالے سے شبہہ ہے، لیکن جو شارع ترخیص دے رہے وہ ترخیص کیا ہے؟ ترخیص ظاہری ہے. تو لہذا اس میں بھی کیا ہے؟ حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان میں تناقض کا احتمال موجود ہے نہیں، لیکن فرق ہے. شبہہ بدویہ میں تناقض احتمالی ہے، لیکن پہلے دو صورتوں میں تناقض ہے واقعی. صحیح ہے، تناقض حقیقی ہو رہا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. نہیں ضرورت عدم تفاوت فی المناقضہ بین التکلیف الواقعی والاذن بالاقتحام، کیونکہ فرق نہیں. جب تناقض لازم آتا ہے تو تناقض میں کوئی فرق نہیں. جب حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان میں تناقض لازم آتا ہے تو تناقض ہے.
تناقض ہر جگہ پہ تناقض ہے نا. پھر تناقضوں میں کوئی فرق نہیں کہ ایک تناقض لازم آئے تو پھر صحیح ہو، دوسرے تناقض والے مسئلے میں صحیح نہ ہو. ہاں ضرورت عدم تفاوت فی المناقضہ بین التکلیف الواقعی والاذن بالاستعام فی مخالفتہ، یعنی تکلیف واقعی کے درمیان اور علم اجمالی کی مخالفت کے حوالے سے اذن دینے کے درمیان. یعنی گویا کہ شارع کیا دے رہا آپ کو؟ علم اجمالی کے اطراف کے حوالے سے مخالفت کرنے کا اذن دے رہا ہے نا. کہ مخالفت کس ہے؟ یعنی علم کی مخالفت. آپ اپنے علم اجمالی کے مخالفت کرو کیسے؟ ان کے اطراف کو انجام دیتے ہوئے. علم اجمالی کے اطراف کو انجام دے کر حکم واقعی، حکم و تکلیف واجب ہے اجمالی کے مخالفت کا. تو لہذا یہاں جو تناقض لازم آ رہا ہے حکم واقعی کے درمیان اور شارع کے اس اذن کے درمیان کی جو علم اجمالی کے اطراف کے ارتکاب کا جو آپ اذن دے رہے ہیں، ان مناقضات میں کوئی فرق نہیں ہے. کس حوالے سے فرق نہیں ہے؟ بین الشبہات اصلا، شبہات کے درمیان میں کوئی فرق. شبہات کہاں پر ہیں؟ علم اجمالی کے وہ اطراف جو شبہات غیر محصورہ ہوں وہاں پر بھی وہی مناقضات ہیں. علم اجمالی کے وہ اطراف جہاں شبہہ محصورہ ہو وہاں پر بھی یہی شبہات ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی تناقض ہیں. اور جہاں پر شبہات بدویہ ہو وہاں پر بھی اگر شارع کی طرف سے اذن آ جائے تو پھر وہاں پر بھی تناقض احتمالی ہے. تناقض احتمالی ہے تو یہاں پر بھی ہے نا، ہے نہیں ہے؟ تو لہذا اس میں شبہات کے درمیان جب جہاں تناقض لازم آ جائے، تناقض لازم آنے کی صورت میں حکم واقعی و حکم، ابھی تناقض کس کے درمیان میں لازم آ رہا ہے؟ تناقض حکم واقعی، دو حکم واقعی کے درمیان میں نہیں ہے بلکہ تناقض حکم واقعی اور حکم ظاہری کے درمیان. کہ شارع کا اذن حکم ظاہری اور جو آپ کو جو علم اجمالی ہے حکم واقعی ہے. لہذا حکم ظاہری اور حکم واقعی کے درمیان میں تناقض لازم آنے کے حوالے سے شبہات میں کوئی فرق نہیں ہے. تناقض شبہات محصورہ میں بھی لازم آ رہا ہے، شبہہ غیر محصورہ میں بھی لازم آ رہا ہے، اور اسی طرح یہی تناقض کا احتمال شبہہ بدویہ میں بھی ہو رہا ہے. اور لہذا ان جو ہے شبہات میں کوئی فرق نہیں. تو نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ اگر شارع اگر اس تناقض کی بنا پر اذن نہیں دے رہے ہیں تو پھر شریعت کو کیا ہونا چاہیے؟ تمام مورد میں جو ہے اجتناب کا حکم دینا چاہیے. شبہہ محصورہ میں بھی اجتناب کا حکم دینا چاہیے، شبہہ غیر محصورہ میں بھی اجتناب کا حکم دینا چاہیے، اور شبہات بدویہ میں بھی، کیونکہ تناقض ہے لہٰذا وہاں پر اجتناب کا حکم دینا چاہیے. لیکن جب شریعت اجازت دے رہے ہیں ایک شبہے کے اندر دوسرے شبہے کے اندر کہ یہاں پر آپ ارتکاب کر سکتے ہیں، حالانکہ وہاں پر بھی تناقض ہے، پھر جب تناقض کے باوجود وہاں پر اذن دے سکتے ہیں تو پھر یہاں پر بھی اذن، پھر ان آپس میں کوئی فرق نہیں رہے گا. حج تو لہذا فما بھی التفصی عن المحظور، لہذا جس جواب کے ذریعے سے آپ نے محظور کو دور کیا، تفصی کا معنی کیا؟ رائے حل. آپ نے جو جواب اور جو رائے حل نکالا تھا کہاں پر؟ عن المحظور فیما، ان دونوں صورتوں میں. فیما کے ضمیر کہا جاتا ہے شبہات غیر محصورہ اور شبہات بدویہ کے اندر. آپ نے کہا تھا کہ تناقض تو لازم آتا ہے لیکن تناقض لازم آنے کے باوجود وہاں پر کیا ہے؟ شارع مقدس کا اذن دینا درست ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ نے جو رائے حل نکالا تھا ان دونوں صورتوں میں، یہی جو جواب ہے کان ابھی تفصی عنہ فی القطع فی الاطراف المحصورہ. اسی جواب کو ہم کھینچ کے یہاں پر بھی لا سکتے ہیں کہ آپ جب وہاں پر آپ نے جو جواب دیا ہے نا رائے حل نکالنے کے لیے، تو وہی جواب یہاں پر شبہات محصورہ کے اندر بھی راج چلے گا اور یہاں پر بھی ہم آرام سے شارع کی طرف سے ترخیص کو ثابت کر سکیں گے. حالانکہ تناقض یہاں پر بھی موجود ہے. کمال آفاں حج. اور وہ جواب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو، یعنی تناقض کا لازم آنے کا مسئلہ، یعنی شارع علم اجمالی کے منجر، علم اجمالی کیا ہے؟ علت تامہ نہیں ہے. علم اجمالی علت تامہ نہیں ہے، تکلیف جو ہے تنجز تکلیف کے ہیں بلکہ مقتضی ہے. علم اجمالی کیا ہے؟ مقتضی تنجز ہے. علت تامہ تنجز نہیں جس طرح میں تفصیلی کے اندر ہے. اور مقتضی تکلیف کا تنجز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کے لیے مقتضی ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مانع نہ آ جائے منجز ہو جاتا ہے. علت تامہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. علت تامہ کسے کہا جاتا ہے؟ علت تامہ میں کوئی موانع کی شرط نہیں ہوتا ہے. علت تامہ میں کیوں علت وجود میں آئے گا فوراً معلول حاصل ہو جاتا ہے، پھر وہاں پر کوئی موانع نہیں. لیکن مقتضی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مقتضی میں کہ یہ مقتضی تنجز ہے، یعنی کیا؟ اس شرط کے ساتھ اگر اس کے لیے کوئی موانع نہ آ جائے. لیکن اگر کوئی معنی آ جاتا ہے تو پھر مقتضی تکلیف نہیں ہوتا، مقتضی تنجز تکلیف نہیں ہوتا. اور وہ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر شارع کی طرف سے ترخیص نہ آ جائے یا اس کے شبہات محصورہ غیر محصورہ ہو جائے تو پھر وہاں پر ٹھیک ہے.
لیکن اگر شاعری کی طرف ترخیص آ جائے تو پھر آرام سے آپ جو ہیں وہ جو تناقض کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر یہ جواب جو آیا تھا وہاں پر یہی جواب یہاں پر بھی ہے کہ شاعری کی طرف سے اذن نہ آنے کے ساتھ جو ہے مقتضی تکلیف ہونے کا مطلب یہ کہ معنی آ جائے تو ختم ہو جائے گا. اور یہاں پر بھی المجملی شبہات غیر محصورہ شبہات بدویہ میں کیونکہ شاعری کی طرف سے ترخیص کا اذن آیا ہے، ترخیص آیا ہے، اذن آیا ہے، لہٰذا اذن کی موجودگی میں پھر آپ کو وہ شبہ کیا ہو جاتا ہے، خود بخود ختم ہو جاتا ہے. وہ شبہات جو مدت کے لیے ختم ہو جاتا ہے، المجملی باقی، وہ المجملی منحل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر تناقض لازم. تو لہٰذا جو جواب ہم نے وہاں پر دیا تھا وہی جواب انشاءاللہ یہاں پر بھی ہوگا. حج وشاء علیہ سابقا ویات انشاءاللہ محترم. اس کا جواب انشاءاللہ بعد میں بھی تفصیل آنا ہے اور پہلے بھی ذکر ہوا ہے. کل انشاءاللہ ہم اس کو ایک دفعہ دہرائیں گے جس جملے کو. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.